تقریباً 12-14 ہزار روپیہ ایک چکر کا خرچہ ہو جاتا تھا، لیکن ہمیں اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آئی کہ وہاں پہ جو وہ دم کرتے ہیں اور لوگوں کو شفا ہوتی ہے، ہمیں تو وہاں سے کوئی شفا نہیں۔ ہم بلاوڑا شریف جاتے رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا تھا کہ ادھر وہ دم کے ذریعے جو ہے نا بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ لائن میں اپنی اپنی بوتل ہاتھ میں پکڑ لو، اللہ کے بندو اگر بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے تو بندہ پھونک بھی کیوں نہ خود ہی مار لے، وہ تو پھونک مارتا اسپیکر میں، وہ تسبیح کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا منقا اتنا سپیڈ سے بڑا جلالی ہو کے پھیرتے ہیں، عوام کو گر جاتی ہے، وہ بس عوام کو نا ایک جھانسا دیتے ہیں کہ بڑے جلالی۔ ادھر چند بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لو جی میں تو اٹھ نہیں سکتا تھا، میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، وہ اپنے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ ان کا ہی اٹھتا ہے جو پہلے ہی صحیح ہوتا ہے۔ ہم تو گئے تھے، ہم نے 3 آپریشن کیا، 7 دفعہ آپریشن تھیٹر میں گئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑا۔ اور تصوف کا طریق بھی وہی ہے جو ہمارے اکابر بیان کر چکے ہیں۔ اب کوئی سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ جھوٹ کا ایسا گرم بازار ہے کہ اللہ کی بنا، 9-10 سال پہلے کی کوئی ملاقات اٹھا کے ڈالیں گے، دیکھو فلاں کی فلاں بات سے امپریس ہو کے فلاں یہاں آ گئے ہمارے پاس۔ او بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارے ان چیزوں سے کوئی جاہل ہوگا ضرور اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا۔ یہ آنکھوں کے کھیل اور یہ کرتب ہمارے نزدیک تصوف نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو تصوف تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے کرتبوں سے امپریس ہو کے کہیں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کبھی کسی ایسے کرتب سے امپریس ہو کے کہیں گئے۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ 9-10 سال پرانی کسی کی ملاقات ڈالیں گے اور بولیں گے دیکھو انہوں نے پرسوں یہ کرتب دکھایا تو یہ یہاں آ گئے۔ ایسے جھوٹ مت بولیے، ابھی بڑے پیار سے بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے۔ اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات۔ یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں۔ اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی، ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے۔ یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفر اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں، اور اس طرح کے یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے۔ تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا۔ لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں،
ٹہرے بابے تھے، شاید ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی، وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. بھائی سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں. سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی. یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک. آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا. اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہیں خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں. تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ. اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت. آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا. دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے. تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی. آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا، اس نے کہا حضرت جائیں آپ، دیٹس آل، کافی ہے. انہوں نے کہا نا، ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی اور وہ
उसको कोई अपनी होश नहीं होती थी, किस जगह पे वो पेशाब कर रही है, कहां पे वो बरना फिर रही है, और कहती थी मुझे सईद की बदवा लगी। और एक दिन वो अपनी सरजमीन के अंदर एक कुएं में गिरी और वही उसकी कब्र बन गई। तो करामात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह के नेक बंदों की। दलाइलुन नबुआ इमाम बैहकी की किताब में हजरत अनस इब्न मालिक के बारे में आता है, उनको आके उनके खादिम ने बताया कि हजरत कोई बंदोबस्त कर लें अपना, इस दफा तो कैद साली है और हमारे पास तो साल के दाने भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। वो घर से निकले, अपनी जमीन में गए, 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह बारिश तो तू नहीं नाजिल फरमानी है। वापिस आए और अपने खादिम से कहा कि जरा देख के आओ। अब कॉन्फिडेंस लेवल देखें, नबी इस्लाम को 10 साल तक वुजू करवाया हुआ है। अनस इब्न मालिक 93 हिजरी में फौत हुए हैं, 82 साल तक जिंदा रहे हैं नबी इस्लाम की वफात के बाद। 7 सहाबा जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की हैं, उनमें एक ये हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो खादिम ने आगे बताया कि अचानक बादल आए और सिर्फ आपकी जमीन के ऊपर बारिश बरसा रहे। तो अल्लाह ताला इस तरह दुआ सुन सकता है किसी की, इसमें कोई ये इसको पता है कैसे बयान करेंगे कि खादिम ने आके बताया उन्होंने ठहर से होने में तकना एंज इशारा किया बदला नो उथू टोरे एंज मिले। नहीं, ऐसा तो नहीं होता भाई। हाँ, दुआ मांगी भाई, कबूल होगी। बुखारी में आता है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आए और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना, अल्लाह पहले पहले हम तेरे नबी से दुआएं करवाया करते थे, उनके जरिए तवस्सुल तेरी तरफ इख्तियार करते थे, उनकी बरकत से तू बारिश नाजिल फरमा देता था। अब उनके चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। और अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं कि जब कभी भी कैद पड़ता तो हजरत उमर अब्बास को लेके आते और उनकी दुआ की बरकत से बारिश हो जाती। देख ले, तो इस तरह की करामात का कौन इनकारी है भाई? हम करामात के मानने वाले हैं, हम क्यों नहीं होंगे भाई? इससे बड़ी क्या करामत है 2024 में अल्लाह ताला ने एक बंदे के जरिए 1200 साल की तुम्हारी जाली बुजुर्गियां उलट के रख दी हैं। उसके एक नारे ने तुम्हारे सारे के सारे बुजुर्गों का झूठ पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय ही कोई नहीं।